ناول ڈسکرپشن اینڈ انٹروڈکشن۔ جب اصول اور طاقت ٹکراتے ہیں، جب سچ اور وراثت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں، تب تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ کہانی نہیں، یہ ایک طوفان ہے، ایک ایسی جنگ جو زمین کو ہلا کر رکھ دے گی، جہاں رشتے اور اصول ٹکرا جائیں گے، جہاں محبت اور نفرت کی سرحدیں مٹ جائیں گی، جہاں خون کے رشتے ہی سب سے بڑی دشمنی میں بدل جائیں گے۔ ناول تعبیر حیات، رائٹر جہینا عروج۔ ایپیسوڈ نمبر 7۔ ان دا کورٹ آف شیڈوز شی فائٹس الون۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ارسلان مینشن بھرپور تیاری کے ساتھ رات کے اس اندھیرے میں پر رونق روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ ہر طرف لائٹس، ڈیکوریشن لگے ہوئے تھے۔ حویلی کے اندر لان کو سفید فلاور سے ڈیکوریٹ کر دیا گیا تھا۔ ایک ٹیبل کے ارد گرد 4 کرسیوں کو اس طرح آرگنائز کر دیا گیا تھا کہ ہر ٹیبل پر سفید فلاور سے بنا ایک خوبصورت بکٹ نظر آ رہا تھا۔ سوئمنگ پول کے چاروں سائڈز کو کینڈل سے کور کر لیا گیا تھا۔ خوبصورت بڑے بڑے فانوس ٹین میں لگے ہوئے انٹرنس ایریا کے دونوں سائڈز پر رکھ دیے گئے تھے۔ آج کی یہ رات ہر کسی کی زبان پر یاد رہنے والی تھی۔ یہ تو صاف صاف یہاں کا ماحول ظاہر کر رہا تھا۔ ہر طرف سے لوگ ابھی آنے شروع ہوئے تھے۔ ہر کسی کی آنکھوں میں تذکیر کی ایک تصویر دکھ رہی تھی۔ عورتیں، بچے، آدمی، لڑکے، لڑکیاں، سب کے سب یہاں پر نظر آ رہے تھے۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ ایک گیٹ ٹوگیدر پارٹی ہے۔ اتنا خرچہ تو کوئی شادیوں پر بھی نہیں کرتا جتنا یہاں کے سیٹ اپ اور ہر چیز کی آرائش سے معلوم ہو رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی اس طرح پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک تھا، مگر اس وقت جو وائبریشنز ہوئے تھے، یہاں پر لوگوں کی نظروں اور باتوں سے اس کی گواہی ہو رہی تھی۔ ٹولیوں کی شکل میں ہر کوئی ایک دوسرے سے بات کر رہا تھا۔ عثمان صاحب بیٹے کے ساتھ ایک شخص سے باری باری مل رہا تھا۔ دونوں نے سیاہ شلوار قمیض کے ساتھ براؤن چادر کو کندھوں پر لیا تھا۔ اس کی بیوی نورین بیگم بہت ساری عورتوں کے درمیان کھڑی بات کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے وہ شوہر اور بیٹے کو بھی دیکھ رہی تھی۔ نغمہ ابھی سب کے لان میں نظر آ گئی۔ اس نے نیلے آسمانی کلر کے فراک کو پہنا ہوا تھا۔ بالوں کا جوڑا بنائے دونوں طرف سے بالوں کو تھوڑا سا کرل کر لیا تھا۔ اس کے گھنگھریالے لٹ اس کے بڑی سفید جھمکوں کے ساتھ اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ ہر کسی کی نظروں کا مرکز اب وہ بن گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سارے مجمع میں جو جس کا انتظار کر رہا تھا، آخر کار وہ بھی آ گئی تھی۔ اپنی فراک کو تھوڑا سا سامنے پیروں سے ہاتھوں میں اٹھائے وہ ماں کے پاس چلی گئی۔ ماشاءاللہ بیٹا، بہت پیاری لگ رہی ہو، نورین بیگم نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ باری باری سب کے ساتھ نورین نے بھی اس کا تعارف بھی کروا دیا تھا اس نے۔ کچھ دیر بعد نعمان باپ سے تھوڑا ہٹتے ہوئے ماں کے پاس آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ نغمہ ابھی بھی کھڑی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ چاہیے تھا کیا؟ نعمان نے ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ نورین بیگم نے اس کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں اماں جان، میں تو گڑیا کو دیکھ کر یہاں پر آیا تھا۔ اس نے بہن کو دیکھ کر کہا تھا۔ تو ایسے کیوں آئے ہو؟ اس کو موقع مل گیا تھا۔ بتائیں مجھے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ چلو اب تم بھی بتا دو اسے۔ اتنے سارے لوگوں کی تعریفوں کو سمیٹنے کے بعد بھی یہ تم سے اپنا تعارف کروانا چاہتی ہے۔ وہ ماں کی بات پر مسکرایا تھا جو بیٹی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ بتائیں نا بڑے بھیا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ منہ بناتے ہوئے پھر سے اپنے سوال کو پوچھ گئی تھی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو گڑیا، اس نے دل سے کہا تھا۔ اب خوش ہو گئی تم؟ اس وقت وہ کسی کو بھی تعریف کرنے پر مجبور کر سکتی تھی اور جو نہیں کرتا وہ اس سے خود کرواتی تھی۔ آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ وہ اپنے کمپلیمنٹ میں کریکشن کر گئی۔ تمہارا تو پھر سے کوئی کام نہیں بنا؟ وہ اس کی تعریف پر طنز کرتے آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ کیا ہے بھیا، میں جب بھی آپ کی تعریف کرتی ہوں آپ ایسے کہتے ہیں۔ وہ اس کے مذاق پر برا مان گئی تھی۔ میری پیاری بہن، تم صرف اپنے مطلب کے لیے میری تعریف کرتی ہو۔ وہ اس کے گندے کے گرد بھی اپنے ہاتھ پھیلانے لگا۔ ماں اور بہن کے درمیان میں کھڑا دونوں کے چہرے کو نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک خوبصورت فریم میں لگے تصویر کی طرح وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ نغمہ کے موبائل پر رنگ بجنے لگا۔ اس نے اپنے موبائل کو دیکھا۔ وہ آرام سے ماں اور بھائی سے تھوڑا کھسک گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو نغمہ؟ اس کی ماں نے پیچھے سے اس کو آواز دیا۔ اماں جان، میرا فون آ رہا ہے، یہاں پر شور ہے، بات نہیں کر سکتی، کسی سائڈ جگہ پر جا رہی ہوں۔ اس کی بات پورا سننے سے پہلے نورین کے پاس کوئی عورت آ گئی۔ وہ اس کے ساتھ بات کرنے میں لگی۔ وہ تھوڑا کم رش والی سائٹ پر آ گئی۔ اس نے پھر سے وہ نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سے پہلی گھنٹی پر کال اٹینڈ کی گئی جیسے کہ دوسری والی کو بہت جلدی ہو رہی تھی۔ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کب سے کالز کر رہا ہوں۔ وہ غصے سے بات کر رہا تھا۔ کہا بھی تھا گھر میں پارٹی ہو رہی ہے، گیسٹ ہے، کہاں پر میں آپ سے بات کروں؟ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ پارٹی تو بہانہ بن گئی تھی، اب بالکل بھی نہیں آئیں گے سمجھے؟ وہ جلدی سے کہنے لگی۔ میں یہاں پر کوئی بھی تماشا بنانا نہیں چاہتی۔ وہ جانتی تھی اس شخص سے کوئی بھی امید رکھی جا سکتی تھی۔ تمہارے خلوص باپ پر مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ شرم نہیں
آتی ہے آپ کو میرے بابا کے بارے میں ایسے کہتے ہوئے؟ اس بات کو پورا ہونے سے پہلے وہ کہی تھی، اس کو برا لگا تھا۔ شرم تم کر لو میری جان۔ اس کے اسی سوال پر اس کا ہمیشہ یہی جواب ہوتا تھا، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں سیدھا کہہ رہا ہوں اپنے پیرنٹس سے بات کرو، میں 2 دنوں میں اپنے ماں باپ کو بھیج رہا ہوں۔ وہ سیریس انداز میں کہہ رہا تھا، آپ بھی کبھی کبھی مجھے ڈراتے ہیں شراز، جس طرح یہاں میرے ابا جان کا رویہ ہو جاتا ہے، آپ بھی کبھی کبھار مجھے اسی طرح لگتے ہیں۔ وہ افسوس سے کہہ رہی تھی، اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جس کو وہ چاہتا ہے وہ اس کو اس طرح اپنی باتوں سے وارن کرے، چاہے وہ ان کے ملن کے لیے کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف اس کی باتوں سے شراز کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ سوری ڈیئر، پر تم خود سوچو، 1 ہفتے سے تم یونی بھی نہیں آ رہی، ہر دن کہتی ہو آج ملوں گی اور پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کس سے بات کر رہی ہو تم؟ اس سے پہلے کہ وہ شراز کو کوئی جواب دیتا، پیچھے سے کسی مردانہ آواز نے اس کو بات بند کرنے پر مجبور کیا۔ آپ کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ اس نے مڑتے ہوئے موبائل کو کان سے ہٹاتے ہوئے جواب دیا۔ تم بہت جلد جان جاؤ گے۔ وہ تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ اس طرح کی کوئی بھی شوق میں نہیں پالتی، اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس کو یاد آیا تھا، یہ تو وہی شخص تھا جو دوپہر میں اسے ٹکرایا تھا۔ اس کا دوپہر والا غصہ پھر سے ابھر گیا تھا، اس کا چہرہ پھول گیا تھا۔ سامنے والے شخص کو اس کی یہ داد اچھی لگی تھی، مگر اس کے منہ سے کسی شراز نامی شخص کا نام سن کر اس کو ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ تیاری کر لو بلبل، اس طرح کے شوق پالنے کی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ تم بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو۔ اس کی ایک لیڈ کو ہلکا سا ٹچ کر کے ایک سائڈ سے اسمائل کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے نغمہ اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی، اس کے سر میں درد شروع ہوا تھا۔ وہ اسی جگہ اسی طرح کھڑی تھی۔ اس کو بس صرف اب ایک بات کرنی تھی اپنے باپ سے کہ اس کو اس کے دوست کی بیٹی پسند آ گئی ہے، باقی کا کام اس سے بہتر اس کا باپ کر سکتا تھا۔ صفدر کہاں مر گئے ہو؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ بڑے صاحب وہ تو آج نہیں آیا، اس کی جگہ اس نے بیٹے کو بھیجا ہے۔ ایک دوسرے کارڈ نے عثمان کی آواز کو سن کر اطلاع دینے کے لیے آیا تھا۔ جب بلاؤ اسے اور اس کو بھی فون کرو، میری فائلز کہاں پر رکھی ہیں؟ آج اس گدھے کو بھی نہیں آنا تھا، میری فائلز جلدی سے مجھے اسٹڈی میں چاہیے۔ وہ دوبارہ سے اپنی بات پر زور دینے لگا اور اسٹڈی میں اندر ہو گیا۔ اب وہ گارڈ حویلی میں ایک ایک جگہ کو اس کی تلاش میں دیکھ رہا تھا۔ سنو، تم نے صفدر کے لڑکے کو کہیں پر نہیں دیکھا؟ وہ ایک گارڈ سے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھا، وہ ایک گارڈ سے پوچھ کر اب دوسرے کے پاس گیا جو حویلی کے اندر ڈیوٹی کر رہا تھا۔ تم نے صفدر کے لڑکے کو کہیں پر دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا کہیں پر، ہر طرف سے انکار ہو رہا تھا۔ یہ کہاں پر چلا گیا؟ اس کو خود بھی نہیں مل رہا تھا۔ بڑے صاحب کو اب میں کیا جواب دوں؟ وہ تو کہیں پر دکھ بھی نہیں رہا۔ پوری حویلی کو جان لیا ہے، ایک ایک جگہ دیکھ لیا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ وہ گارڈ اب اسٹڈی میں جا رہا تھا عثمان کو اطلاع دینے کے لیے کہ وہ لڑکا حویلی میں نہیں ہے۔ اسٹڈی کی راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے کسی کو کان لگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اندر کی باتوں کو سن رہا تھا اور اس وقت وہاں پر عثمان کے ساتھ کسی کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ بغیر کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے پستل سے اس کے سر پر وار کر گیا۔ وہ لڑکا بے ہوش ہو کر وہاں پر ایک ہی وار سے گرا۔ پستل کے مارنے کی آواز اندر بھی چلی گئی۔ وہاں پر ایک تو خاموشی تھی اور دوسری بات وہ لڑکا جس نے مارا تھا کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا، اس لیے آسانی سے کسی بھی چیز کی آواز اندر جا سکتی تھی۔ عثمان بھی اسی آواز کے پیچھے وہاں پر آیا تھا۔ اس نے دیکھا جس گارڈ کو اس نے فائل لانے کے لیے کہا تھا اس کے ہاتھ میں پستل تھا اور ایک چھوٹا 15 سال کا لڑکا زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور وہی فائل جو وہ کب سے دیکھ رہا تھا لڑکے نے ہاتھ میں ابھی بھی پکڑا ہوا تھا۔ کون ہے یہ لڑکا اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے میں کہہ رہا تھا۔ بڑے صاحب میں آپ کو اس کی اطلاع دینے کے لیے آیا تھا، پوری حویلی میں دیکھ لیا تھا پر کہیں پر بھی نہیں ملا مجھے، پر یہاں اگر میں نے دیکھا یہ آپ لوگوں کی باتیں کان لگا کر سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، اس لیے میں نے بغیر دیکھے اس کے سر پر گن مار دیا۔ عثمان کا چہرہ تو کچھ لمحوں کے لیے سپاٹ ہو گیا تھا۔ اندر وہ اپنے نئے نئے بنے ہوئے اللیگل کاروبار کے پہلے پرافٹ اور لاس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اگر یہ خبر سچ میں اس نے سنا تھا تو پھر تو عثمان صاحب کی خیر نہیں تھی۔ اٹھاؤ اسے اور سرونٹ کوارٹر میں بند کرو، کسی نے بھی باہر نکالا اس کو تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس کے ہوش کے آنے کے بعد پتہ چلتا کہ اس نے کیا سنا ہے اور کیا نہیں۔ وہ گارڈ اس لڑکے کو کندھے پر اٹھائے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے عثمان چہرے پر ہاتھ پھیرے وہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ اندر اسٹڈی میں واپس چلا گیا، خاموش چہرے کے ساتھ وہ ادھر ادھر اسٹڈی میں ٹہل رہا تھا۔ کیا بات ہے عثمان، کچھ ہوا ہے کیا؟ پریشان ہو کر بلے نے بھی اس سے پوچھ لیا جو کب سے اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ قدم لیتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ وہ واپس ابھی اپنے چھوڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کا تناؤ کچھ دیر کے لیے کم ہو گیا تھا۔ تو پھر کہاں سے شروع کریں؟ بلے اس سے اپنے چھوڑے ہوئے بات کو کنٹینیو کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس بار دونوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مال کی ڈیلیوری بائی واٹر ہوگی کیونکہ اس میں پکڑنے کی چانسز کم ہوتی ہیں۔ ان دونوں کے ملنے کا مقصد بھی آج یہی تھا۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے ساری ڈیٹیلز پھر فارورڈ کرو جو ڈیل میں فکس ہوئے ہیں، اس کو پہنچانے کا انتظام کرو۔ ویسے بھی آدھے پیسے تو ہم نے لے لیے ہیں، مگر یاد رکھو کسی کی نظر نہ پڑے ہم پر۔
وہ اس کو زبان کے ساتھ آنکھوں سے بھی سمجھا رہا تھا۔ نیا نیا کام تھا، ویسے بھی احتیاط کرنا تو بنتا تھا۔ آپ فکر نہ کریں عثمان، یہ کام آپ کے لیے نیا ہے، ہمارے لیے عمر کا ہے، ہم ویسے بھی پکڑنے والے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں، اگر ہم پکڑے بھی گئے تو وہ حرام خور اپنی روزی روٹی کو کب حلال کریں گے؟ اس کی بات پر وہ بھی اپنے دانتوں کو دکھا گیا تھا، کس حد تک وہ بھی صفدر کے بیٹے کو بھول گیا تھا۔ یہ پاور کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے، اپنے سامنے کسی اور چیز کو چھوڑنے نہیں دیتی، ہر سوچ پر باری پا جاتی ہے۔ کچھ مہینوں پہلے عثمان ایک پولیٹیکل میٹنگ میں بلے کے ساتھ مل گیا تھا اور وہاں پر اس کو کسی سیاسی شخص نے کسی کام کرنے کے لیے بلوایا تھا۔ بلے ایک ہائی کرمینل تھا، ہر غلط کام چاہے اسمگلنگ ہو، کسی کا مرڈر ہو یا پھر کسی کو کڈنیپ کرنا ہو، بلے کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بلے صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ یہ ایک پورے کا پورا گینگ تھا، اس کو پکڑنا کسی بھی شخص کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہر طرف گورنمنٹ اداروں اور انسٹیٹیوٹس میں ان کے آدمی تھے، چاہے پولیٹکس ہو، پولیس والا ہو یا لا ہو انفورسمنٹ انجینئرز ہو۔ ہر طرف سے بچنے کے لیے جہاں پاورفل سسٹم بنا ہوا تھا۔ ان دونوں عثمان کے کچھ پرانے دوستوں کو پتہ چلا کہ یہ انلیگل آرمز سپلائی کرنے کا بزنس کرتے ہیں اور سب کچھ بلے کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے مگر ابھی تک کسی نے ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا، نہ ہی پولیس نے ان کے خلاف کچھ پکڑا ہے۔ وہیں پر عثمان کے سر میں بہت سے خرافاتی سوچوں نے جنم لیا تھا اور ان سب کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ایک دن عثمان نے بلے کو اپنے فارم ہاؤس میں میٹنگ کے لیے بلایا۔ اس کا سیدھا مقصد ان کے ساتھ مل کے کام کرنا تھا۔ عثمان کو بھی زیادہ محنت کرنی نہیں پڑی کیونکہ کراچی میں ارسلان نام کا سکہ چلتا تھا۔ بلے کے لیے بھی ایک نئی مہرے کی ضرورت تھی اور اس سے بہتر اس کو کوئی مل نہیں سکتا تھا۔ کچھ مہینوں تک وہ انہی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ آرمز اسمگلنگ اس کی کوششوں اور مشوروں سے انہوں نے ہائی پیک پر پہنچایا تھا۔ وہ تو پورا کا پورا شیطان تھا، اب شیطانوں والے کاموں میں یہ آگے نہیں ہوتا تو کرتا کیا؟ یہی تو اس کی قابلیت تھی کہ معاملے کو دیکھ کر وہ اس طرح داؤ پیچ کر لیتا کہ مسئلہ ہو جانے پر بھی سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا تھا۔ بلے کی اس عادت سے بہت متاثر تھا، اس لیے جب اس نے ڈائمنڈ اور ڈرگز کی انلیگل بزنس شروع کرنے کا مشورہ دیا تو وہ فوراً سے مان گیا۔ ان کا منافع ابھی جو ہو رہا تھا اس سے دگنا پیسہ آنا شروع ہوا تھا، ان کی تجوریاں سر تک بڑھ گئے تھے۔ عثمان کے لیے یہ پیسہ لیگل کرنے میں اتنا سر درد نہیں ہوتا، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس دھندے میں صرف بلے اور عثمان پارٹنر بن کر باقیوں کو گیٹ آؤٹ کر چکے تھے۔ آج بھی ایک ڈلیوری کے بارے میں یہ میٹنگ کرنے کے لیے عثمان سے میں نے یہاں پر آیا تھا۔ ابا حضور آپ نے بلایا تھا مجھے؟ نغمہ اس کے کمرے میں آ کے کہنے لگی، اس کے ساتھ نورین بیگم بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، ہم تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، آؤ بیٹھو۔ اس نے سامنے والے صوفے پر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے دونوں کو ایک نظر دیکھا جس کا مطلب صاف تھا کہ کوئی ضروری بات ہو رہی تھی، ورنہ یہ دونوں ابھی تک اس طرح خاموش نہیں ہوتے، خاص کر اس کا باپ۔ جی ابا جان کہیے، میں سن رہی ہوں۔ اس کی خاموشی کو ختم کرنے کے لیے اس نے شروع کیا، ورنہ عام وقتوں میں یہ فریضہ عثمان کو سر انجام دینا پڑتا تھا۔ وہ کہاں پر کسی کو اپنے سامنے بات کرنے کی اجازت دیتا تھا، لیکن جہاں پر بات اس کے مطلب کی ہو رہی تھی۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے تمہارا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا ہے، وہ نیچے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی اس بات پر نغمہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کا بیٹا ہمارے سامنے پلا بڑا ہے اور باپ بھی ہماری طرح پولیٹیشین ہے، کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو زبان دیا ہے کہ اس کا بیٹا ہمارا داماد بنے گا۔ جمعہ کو ہم نے چھوٹا سا منگنی کا فنکشن رکھا ہے، مجھے امید ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بات کے آخر میں اس کو دیکھنے لگا، وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی نے اسے سانس چھین لیا ہو۔ بغیر کچھ کہے وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ نورین بیگم اور عثمان اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ یہ اس بات سے خوش نہیں ہے، مگر پھر بھی دونوں خاموش تھے۔ نورین بیگم ماں ہونے کے بعد بھی اپنے بچوں کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ بھی خاموشی سے سب کچھ دیکھتی تھی جو ہو رہا تھا۔ ایک دو بار تو اس نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اس معاملے میں، مگر عثمان کو اپنی بات کے لیے منانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ جمعہ کو منگنی کا فنکشن ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے نورین بیگم کو دیکھ کر اپنی بات پر زور دینے لگا۔ نورین بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں کہیں سے بھی نرمی کی ایک لکیر بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ سمجھاؤ اپنی بیٹی کو میری عزت کا جنازہ نکالنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میری کوئی بیٹی بھی تھی۔ اپنے کندھے پر چادر کے پلو کو دوبارہ سے ڈالے غصے میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ نغمہ نے جو حرکت کیا تھا وہ بغیر کچھ کہے انکار کے مترادف تھا، اس لیے وہ ابلنے کو تیار ہو گیا تھا۔ پیچھے سے نورین بیگم شوہر کی جلالی طبیعت اور باتوں کو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی۔ نغمہ کمرے میں جا کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر گئی تھی۔ اس کو ابھی بھی سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ اس کو یقین تو بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی یا منگنی اتنی جلدی اس کا باپ طے کر دے گا، اور وہ بھی اس سے بغیر پوچھے اور اس طرح بتائے جیسے کہ وہ اس کی بیٹی نہ ہو رایا ہو۔ ہچکیوں کے ساتھ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے کمرے کے دروازے کے سے پیٹ لگائے رو رہی تھی۔ وہ جس سے شادی کرنا چاہتی تھی، جس کے بارے میں اپنے جرات باپ سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی، اس سے پہلے اس کی ساری سوچوں اور ارادوں پر پانی پھیر دیا گیا تھا۔
بہت سارا رونے کے بعد وہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے شیراز کا نمبر اپنے فون میں ڈائل کرنے لگی تھی۔ پہلی بار اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اس کو فون کرنے میں۔ اس کو ہر حال میں شیراز کو اس سب کے بارے میں بتانا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو سے اس نے فون کو دیکھ لیا تھا۔ آخری بار اس کو کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کچھ گھنٹوں کے بعد فون اٹھا دی گئی تھی۔ آج ہماری کچھ زیادہ یاد نہیں آ رہی؟ وہ تیسری بار کال کر رہی تھی۔ آج دوبارہ اس کی بات پہلی بھی ہوئی تھی اس کے ساتھ، اس لیے تھوڑا شوق ہوتے ہوئے وہ اس سے کہنے لگا، بغیر یہ جانے کہ اس پر اس وقت کیا بیت رہا ہے تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اس نے موبائل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کال ابھی بھی جا رہی تھی مگر کوئی دوسری طرف سے رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ نغمہ تم رو رہی ہو، میں جانتا ہوں تم تب تک بات نہیں کرتی جب روتی ہو۔ یہ شخص اس کو اتنا جان گیا تھا، اس کے آنسوؤں میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ سوچ بھی اس کے لیے سہانے روح تھا کہ اب اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا باپ اسے دور کروانا چاہ رہا ہے۔ شیراز وہ میری منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ اٹک اٹک کے وہ اپنے جملے کو مکمل کر گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ اپنے باپ کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ وہ جو لیٹا تھا اس کے بارے میں سوچ کے پریشانی سے بیٹھ گیا۔ نغمہ میری بات سنو اور رونا بند کرو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو کوئی حویلی نما جگہ سے بگا کر لے جائے۔ آنسو صاف کرو، وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ دوسری طرف نغمہ بھی ویسے کرتی تھی جیسے وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو کو اپنی ہتھیلی سے رگڑا۔ میں جانتا ہوں تمہارے بابا کبھی بھی نہیں مانیں گے ہمارے لیے۔ نغمہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگر تم ایک بار پھر سے بات کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہو تو کر لو، میں منع نہیں کر رہا، لیکن اگر تم ناکام ہوئی تو پھر ہم کورٹ میرج کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی شیراز، کوئی اور راستہ نکالے آپ، میں اس طرح کچھ بھی نہیں کروں گی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ تمہیں کسی اور کی ڈولی میں بٹھائے؟ بتاؤ مجھے، تمہارا وہ باپ اعتبار کرنے کے لائق ہے؟ اگر منگنی کی جگہ اس نے کسی کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھوایا تب کرو گی پھر؟ وہ سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ جا کے اس کی عقل کو ٹھکانے لگائے۔ کوئی باپ اس طرح خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی تک صرف ہی سوچ رہا تھا کہ نغمہ کی باتوں نے اس کو منہ سے کہنے پر مجبور کر دیا۔ نغمہ شیراز کی باتوں سے پھر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ بھی تو ٹھیک تھا۔ جو شخص بغیر بتائے آپ کو کسی بھی شخص کے ساتھ باندھنے کا کہہ سکتا ہے وہ باندھ بھی تو سکتا ہے۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ نہ وہ باپ کے خلاف جانا چاہتی تھی اور نہ کسی اور شخص کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ سکتی تھی۔ اچھا آپ غصہ تو مت کریں، آپ بھی اپنا غصہ مجھ پر نکالتے ہیں۔ اس کی طرف سے خاموشی سن کر وہ بات کرنے لگی تھی۔ لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے۔ وہ بغیر اس کا کوئی جواب دیے اس سے اپنے سوال کا جواب مانگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پر ایک بار میں ماجی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تم جس سے بھی بات کرنا چاہو، اگر وہ نہیں مانے تو پھر تمہیں میری بات ماننا پڑے گا۔ میرا یقین کرو نغمہ، میں زندگی کے ہر موڑ پر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس 2 سالوں میں تمہارا تھوڑا سا بھی یقین نہیں ہوا مجھ پر؟ وہ جانتا تھا وہ جو کہہ رہی ہیں دل سے نہیں کہہ رہی، وہ اس کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں، ورنہ اس وقت آپ سے بات نہیں کرتی۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس نے دروازے کو دیکھا جو اس طرف سے بند تھا۔ میں بند کر رہی ہوں، کوئی آیا ہے۔ نغمہ بیٹا دروازہ کھولو، اس کی ماں اسے پکار رہی تھی۔ اس کو فون بند کر کے دروازے کو انلاک کر دیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ بغیر کچھ بھی کہے وہ اس کو گلے لگا گئی۔ ماں کے سینے سے لگ کر اپنے دل کا سارا براس پانی کی صورت میں آنکھوں سے باہر نکال گئی۔ اماں جان میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بہت سارا رونے کے بعد وہ روتے چہرے کو نیچے کرتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ اس نے اس کے بہے آنسوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ بیٹا میں جانتی ہوں جو تم کہنا چاہتی ہو۔ وہ ماں تھی اس کی، کیسے بیٹی کی خوشی اور غم سے لا علم رہ سکتی تھی؟ ماں آپ نہیں جانتی جو میں کہنا چاہتی ہوں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس رشتے سے ناخوش رہنے کی بات کر رہی ہے۔ میں شیراز کے بارے میں بھی جانتی ہوں۔ اس کو یاد تھا اس کا ذکر تو اس نے کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا، مگر نورین بیگم نے کئی بار اس کو بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ پہلے تو وہ بھی اس کو اس کا دوست سمجھ رہی تھی، مگر رشتے کی بات پر اس کا جو چہرہ ہو گیا تھا وہ اصل بات سمجھ چکی تھی۔ اماں جان پلیز ابا حضور سے بات کریں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے رونے لگی۔ وہ اس کی منت کر رہی تھی۔ اگر اس کو سب پتہ تھا تو اس کو اسے سمجھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ جو کہنا چاہتی تھی سیدھا اس سے کہہ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ نہیں مانیں گے چاہے میں کچھ بھی بولوں بیٹا، اب وہ اپنے باپ سے نہیں ہٹے گا۔ ماں میں اس کی منگنی کو نہیں کروں گی۔ میں شیراز سے محبت کرتی ہوں، اس کو پسند کرتی ہوں۔ پلیز ماں مجھے بچا لے، میں مر جاؤں گی۔ وہ بیٹی کے چہرے پر رقم اس درد کو دیکھ رہی تھی جو اس کے شوہر کی وجہ سے آیا تھا۔ تم پرسوں بلا لو اسے، اس نے پرسوچ چہرے کے ساتھ کہا اسے۔ نغمہ کا رونا بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ جو اس نے سنا ہے وہ سچ ہے یا پھر اس کے کانوں میں آوازیں گونج رہی ہیں۔ نورین بیگم اس کے ہاتھوں کو تھوڑا سا دبا گئی۔ پر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ ابا تو نہیں مان رہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماں آپ سے کہہ رہی ہوں، وہ پھر سے کہنے لگی۔ وہ اپنی سوچوں سے نکل گئی تھی۔ تم سب چھوڑو، جو کہا ہے وہ کرو، باقی میں دیکھ لوں گی۔ وہ اس کے گلے لا کے پھر سے رونا شروع ہوئی۔
تھینک یو ماں جی، اگر آپ بھی ابا جیسی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ وہ انڈائریکٹلی ماں سے باپ کی شکایت کر رہی تھی۔ اس کی ماں اس کی کمر کو پیچھے سے سہلانے لگی، رونا بند کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے دل کا تھوڑا بوجھ تو کم ہو گیا کیونکہ اس کے ساتھ اب اس کی ماں تھی۔ چراغ کے بارے میں اس کے گھر میں تو کوئی تو جان گیا تھا۔ کچھ بولا اس لڑکے نے؟ نہیں صاحب، مارا بھی بہت ہے مگر کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہی گارڈ عثمان کے سامنے کھڑے ہو کر صفدر کے بیٹے کے بارے میں بتا رہا تھا جس کو اس کے کہنے پر سرونٹ کوارٹر میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ 14-15 سال کا چھوٹا سا لڑکا پچھلے 24 گھنٹوں سے اس کا ٹارچر سہ رہا تھا۔ سنا اس نے جو کچھ بھی کہا تھا، اگر وہ کہہ بھی دیتا سچ ان کو تب بھی یہ لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اب تو مار کر بے ہوش ہو کے چھوڑ دیتے کیونکہ ابھی تک ان لوگوں کو کچھ بھی صحیح سے معلوم نہیں ہوا تھا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے تو پھر تو اس کی موت پکی تھی۔ عثمان کسی سوچ میں ڈوبا تھا۔ وہ اتنا تو شیور تھا کہ اس نے کچھ نہ کچھ سنا ہے اور یہی چیز اس کا سر درد بن رہا تھا۔ بڑے صاحب اس کے ساتھ کیا کریں؟ 2 بار اس کا باپ بھی حویلی آیا تھا کہ اس کا بیٹا گھر پر نہیں پہنچا۔ باہر میں جائے اس کا باپ، وہ غصے سے کہنے لگا اور صوفے سے کھڑا ہوا۔ اس بار اگر آئے تو سیدھا کہہ دینا کہ اسے یہاں پر نہیں آیا تھا۔ اور ہاں، وہ اس کو تھوڑا قریب ہو کے کہنے لگا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے، کچھ بھی کر کے اسے اگلوا لو، میں کچھ نہیں جانتا۔ میں ویسے بھی کوئی ان دنوں میں خطرہ پالنے کا شوق نہیں رکھتا۔ اگر اس بار بھی میں نے تمہارے منہ سے کچھ نہیں جانتا کا جواب سنا تھا تو تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے غصہ اور لفظوں سے زہر پھوٹ رہا تھا۔ وہ اپنے گارڈ کو اپنی جان کو بچانے کے لیے اب کچھ سوچنے لگ گیا تھا۔ پہلے تو مسئلہ اس کا نہیں تھا، اب تو اس کی بازی بھی، اس بیچارے کی جان بھی لٹکائی گئی تھی۔ اس کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ صفدر کے کم بخت بیٹے کی جاسوسی کی وجہ سے اس کی بینڈ بجنے والی تھی۔ یہاں کا تو ہر ایک شخص عثمان کو اچھے سے جانتا تھا اور پھر تو اس کا پرسنل گارڈ تھا، اچھے سے معلوم تھا اسے کہ جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ سٹڈی میں وہ کب سے یہی باتیں سوچ رہا تھا۔ عثمان تو کب کہہ کے چلا گیا تھا۔ وہ بھی یہاں سے سیدھا سرونٹ کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ جس کمرے میں اس کو بند کر دیا تھا اس کے سامنے 2 گارڈز کھڑے تھے۔ اس نے زور سے دروازے کو لات مار کے کھول لیا۔ اندر صفدر کا بیٹا بے ہوش ہو کے زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ اٹھاؤ اس کمینے کے بیٹے کو، یہاں پر سونے کے لیے نہیں لائے ہم، وہ اپنے کالے بوٹ سے اس کو لات مارتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے جسم میں کوئی بھی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ گارڈ جو باہر دروازے پر کھڑے تھے ان میں سے ایک نے سائڈ پر پڑی بالٹی کو اٹھایا اور اس میں سے پڑے پانی کو اس لڑکے پر ڈال دیا۔ وہ لڑکا پانی کی ٹھنڈک سے سر کو ادھر ادھر ہلانے لگا۔ اس کا سارا جسم درد سے کرا رہا تھا۔ انسان کا بچہ بن جاؤ گدھے، مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ تم نے کیا کیا سنا ہے؟ وہ پہلے والا گارڈ پاؤڈر پمپ نیچے رکھ کے اس کو بالوں سے دبوچتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ لڑکا اپنی آنکھوں کو پوری طرح سے کھول گیا تھا۔ اس کے سر میں ایک تصویر بن گئی تھی۔ اس کو یاد آیا تھا کہ اس کی ماں ایک رات درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کا باپ عثمان کی وجہ سے اس کو اس طرح چھوڑ کر اپنے مالکوں کے پاس گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ غصے میں شیشے کے گلاس کو تھوڑا سا لیٹ ہونے پر عثمان نے اس کے پیروں میں مار کر اس کو زخمی کر گیا تھا۔ وہ 5 دن اپنے باپ کو اپنے زخمی پاؤں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے خوار ہوتے دیکھ چکا تھا۔ اگر یہ لوگ اس کو پیسے دے رہے تھے تو وہ بھی اپنی جان لگا کر ان کے کام کرتا رہتا تھا۔ اگر سب کچھ برابر تھا تو یہ لوگ اس کے اور اس جیسے بہت سے لوگوں کی باتوں کو اپنے سامنے کیوں جھکانا چاہتے ہیں؟ یہ معصوم ہمیشہ باپ کو بے بسی میں دیکھ کے گھنٹوں اپنے تکیے پر سر رکھ کے روتا رہتا تھا۔ صبح اس نے جب عثمان کو اپنے پارٹنر بلے کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ اتنا بھی چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ اچھے اور برے کام کی تمیز کو نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے بھی وہیں کھڑے ہو کر بہت کچھ سنا تھا مگر شاید اس کی نصیب اتنی اچھی نہیں تھی اس لیے وہ پکڑا گیا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مزید ایک بھی تھپڑ سے وہ سیدھا اوپر پہنچ سکتا تھا۔ وہ گارڈ اس کی خاموشی سے تنگ آ گیا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ جو درد اس معصوم لڑکے نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کے محسوس کیا تھا، ادھر تو سب جسمانی تھا۔ تم کچھ بول رہے ہو کہ نہیں؟ وہ اس کو جھنجھوڑنے لگا۔ مارنے کی وجہ سے اس کے کندھے ہلنے سے بھی باز آ گئے تھے۔ اس کے جھنجھوڑنے سے اس کے منہ سے کراہنے کی آوازیں نکلنے لگیں۔ وہ گارڈ وہیں پر اس کو واپس گرا چکا تھا۔ شاید اس کو بھی اس پر ترس آ گیا تھا۔ پانی پلاؤ اسے اور کچھ کھانا بھی دو، مر جائے گا اگر ایک مکہ بھی کھا لیا مزید اس نے۔ وہ اس کو دیکھ کے پیچھے کھڑے دوسرے گارڈ سے کہنے لگا۔ اس کو یاد آیا اس کا بیٹا اس سے 3-4 سال چھوٹا ہوگا۔ نے کوئی حرام کھانا نہیں کہ کھانا، وہ لڑکا اٹک اٹک کے کہہ رہا تھا۔ بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ شاید اس کو اس کے باپ کا بدلہ لینا اس طرح لگ رہا تھا۔ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کی بات پر سب آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ گارڈ واپس حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ وہ سرونٹ کوارٹر والا کمرہ پھر سے بند ہو گیا۔ وہی اندھیرا پھر سے اس کے اندر پھیل گیا۔ دروازے پر پہرہ دار کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ برائی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے سے لڑکے سے بھی اتنا ڈرتی ہے؟ بڑی بی بی، میرا یقین کریں، میرا بیٹا یہیں پر آیا تھا، 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ گھر نہیں لوٹا۔ صفدر ہر روز کی طرح آج بھی حویلی آیا تھا۔ گارڈز کو منتیں کر کے عثمان سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے غمزدہ چہرے پر جریوں کے ساتھ اس کی بے بسی کو دیکھ کر کوئی بھی ترس کھا سکتا تھا۔ وہ تیز آواز کے ساتھ گارڈز کے پیروں میں گر کر اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ نورین بیگم اوپر چھت پر کھڑی تھی۔ بہت دیر سے وہ بھی اس کو دیکھ رہی تھی۔
صفدر بھی کافی ٹائم سے یہاں پر کام کر رہا تھا، اس لیے وہ اس کو پہچان گئی تھی۔ نیچے اتر کر وہ حویلی کے مین گیٹ تک گئی۔ صفدر ابھی بھی زالوں کی طرح کر کے رو رہا تھا۔ وہاں کے سارے گارڈز نے جیسے کانوں میں روئی ڈال لیا تھا، مجسموں کی طرح بغیر سنے دیکھے کھڑے تھے۔ بڑی بیگم صاحبہ، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ ایک گارڈ اس کو دیکھ کر اس کے پاس جا کر کہنے لگا۔ صفدر کو اس کو دیکھ کر دوڑ کے اس کے پیروں میں گر گیا۔ بڑی بی بی، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ اس کے آنسو جو چہرے پر بہہ رہے تھے اس کی بے بسی کو ظاہر کر رہے تھے۔ اٹھ جاؤ یہاں سے، گارڈز کہاں پر مر گئے ہو تم لوگ؟ ایک گارڈ اس کو پکڑا باہر کی طرف کھینچ رہے تھے۔ باہر نکالو اسے۔ چھوڑ دو تم۔ نورین بیگم اسی گارڈز کو صفدر کو چھوڑنے کا کہہ گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھنے لگا۔ صفدر اٹھ جاؤ، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، وہ اس کی بات سننے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کسی پیاسے کی طرح جس طرح کنویں پر پانی کے لیے چپڑتا ہے، وہ بھی اپنی فریاد کو سننے لگا۔ نورین بیگم نے بھی کچھ نہیں سنا تھا گھر میں اس کے بیٹے کے بارے میں، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ تمہارا بیٹا یہاں پر نہیں آیا ہوگا، ورنہ وہ یہیں سے کہاں جا سکتا ہے؟ بڑی بی بی، 2 دن پہلے جب میں یہاں پر آیا تھا بچی کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں تھا، مگر پھر دوسرے دن جب میں نے اس سے پوچھا وہ مکر گئی تھی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ بڑی بی بی، میرا چھوٹا بیٹا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو میں آپ کے پیر پکڑ کے معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے مجھے میرا بیٹا دیجیے۔ میری بیوی نے بھی اس کے گھر نہ آنے پر 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، ہم پر رحم کریں۔ وہ پھر سے اپنا سر زمین پر رکھ گیا تھا۔ ظلم کی انتہا ہو رہی تھی، مگر ہائی کورٹ خاموش تھا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ نورین بیگم کو اس کی حالت دیکھ کر ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ حویلی کے اندر اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ پیچھے رہ کے گھسیٹتے ہوئے گارڈز کے ہاتھوں باہر پھینک دیا گیا۔ نورین بیگم سیدھا کچن میں چلی گئی۔ دوپہر کا کھانا بن رہا تھا، کچن میں 3 باورچی کام کر رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر تینوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم میں سے کل کون صفدر سے ملا تھا؟ وہ تینوں کو دیکھ کر بھی کہہ رہی تھی۔ کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، تم لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا؟ وہ غصے سے اس بار کہنے لگی۔ ان میں سے ایک ملازمہ نے ہاتھ اٹھایا۔ پہلے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا؟ وہ اپنے سر کو اور بھی نیچے کرنے لگی تھی۔ صفدر کا بیٹا آیا تھا اس کی جگہ، مجھے سچ سچ بتانا ورنہ تمہاری تو یہاں سے چھٹی پکی ہے۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کی دھمکی کام کرنے والی تھی، وہ شروع ہو گئی تھی۔ بیگم صاحبہ، ایک گارڈ نے کہا تھا کل دوپہر کو بڑے صاحب نے منع کیا ہے، اگر کوئی بھی صفدر کے بیٹے کے بارے میں پوچھے تو کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں۔ اس کی بات اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے یہ توقع نہیں کیا تھا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا اور جو یہ باورچی کہہ رہی تھی۔ میں تم سے جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو اور بتاؤ مجھے، کیا صفدر کا بیٹا آیا تھا اس کی جگہ یا نہیں؟ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اور بھی سختی سے کہنے لگے۔ جی بڑی بی بی، وہ آیا تھا اس کی جگہ۔ باورچی مزید مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سر کو نیچے کرتے ہوئے تصدیق کر گئی تھی، یعنی کہ جو صفدر کہہ رہا تھا پھر وہ سچ تھا۔ اس کا بیٹا یہاں پر اگر آیا تھا تو کہاں گیا؟ اس سوال کا جواب اس کو بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایک طرف نغمہ کا مسئلہ اس کو 1 منٹ سے چھین لینے نہیں دیتا تھا، اور اب یہاں پر صفدر کے بیٹے کی گمنامی اس کو کچھ تو گڑبڑ لگ رہی تھی۔ وہ عثمان سے پوچھنا چاہتی تھی مگر وہ بھی گھر پر نہیں تھا۔ اگر اس کے کہنے پر باورچی نے جھوٹ بولا تھا تو آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ یہ تو طے تھا کہ وہ لڑکا یہاں سے پھر نہیں گیا، تو پھر کہاں گیا ہے؟ بہت سارے سوال تھے جو ایک کے بعد ایک جنم لے رہے تھے۔ اس کے کمرے کے گلاس ڈور سے نیچے کی حویلی پوری طرح دکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ عثمان کی گاڑی ابھی مین گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ وہ جیسے گاڑی سے اترا، گیٹ پر کھڑے گارڈ میں اس کے قریب آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ وہ جو بھی کہہ گیا تھا اس کے چہرے کا تناؤ اس کی باتوں سے بدلنے لگا تھا۔ اس کا ہر بدلتا ہوا تاثر اوپر نورین بیگم اپنی آنکھوں سے حفظ کر رہی تھی۔ اتنا تو اس کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس سے ابھی صفدر کے بیٹے کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ بڑے صاحب، اب کیا کریں؟ اس کی لاش سے بدبو آنے لگی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہارا بھی لاش کے ساتھ بچھا دوں۔ ٹیبل پر پڑے گلاس کو اس نے زمین پر مار کر چکنا چور کر دیا تھا۔ اگر کسی کو بھی اس گدھے کے بارے میں پتہ چلا تو میری خیر نہیں ہے۔ 3 دنوں سے صفدر بھی چکرے لگا رہا ہے۔ وہ ایک پیر سے مٹک گشت شروع کر چکا تھا اور ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ اس کو شرمندگی اس بات کی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے ایک بے گناہ معصوم لڑکے کی موت ہوئی ہے۔ اس کو بھی اپنے نام کا غم کھایا جا رہا تھا۔ کتنا بے رحم تھا یہ شخص! ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ ماں کہیں پر جا رہی ہیں کیا؟ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نغمہ نے نورین بیگم سے پوچھا جو کچن سے چائے پکڑ کے اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ ہاں، تمہارے ابا سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ دونوں اوپر سے نیچے سیڑھیوں میں کھڑی ہو گئی تھیں۔ شیراز کے بارے میں بتانے جا رہی ہو کیا؟ نورین بیگم کل چپکے سے شیراز سے مل گئی تھی۔ لگتا ہے آج کل تم کچھ زیادہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ وہ اس کے سر پر چھت لگا گئی تھی۔ کیوں نہیں اڑوں؟ میرے ساتھ آپ جیسی ماں جو ہے۔ اس کی خوشی اس کی آنکھوں میں دکھ رہی تھی۔ آپ جائیں، میں بھی اوپر جا رہی ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس کو کہہ کر اس سیڑھیوں سے اوپر کی طرف اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نورین بیگم اسٹڈی کی طرف روانہ ہوئی۔ عثمان اس وقت اسٹڈی میں ہوتا ہے اپنی روٹین کے مطابق، اس لیے وہ بھی اوپر جا رہی تھی۔ بڑے صاحب، آپ نے جیسے کہا تھا ہم نے ویسے کیا ہے۔ منہ بند کرو اپنا حرام خور! میں نے کہا تھا اسے مار مار کے اس کی جان نکالنے کو۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر قدم رکھتی، اس کے کانوں نے جو سنا وہ وہیں پر رک گئی۔
اس میں اتنی بھی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے قدم پیچھے لے سکے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سیسا ڈال دیا ہو۔ اس لاش کو اس کے گھر کے سامنے کہیں پر پھینک دو، وہ خود اسے اٹھا لیں گے اور اس طرح وہ یہاں کا راستہ بھی نہیں کریں گے۔ اتنی سپاکیوں سے وہ اتنا سب کچھ کہہ گیا تھا کہ نورین بیگم کو سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ کیا پلان بنایا تھا اس نے؟ وہ غریب بیچارے لوگ ان کے خلاف کر بھی کیا سکتے تھے؟ اگر زیادہ منہ ماری کرے تو کچھ پیسے ویسے کر کے معاملے کو دفنا دینا، مگر خیال رکھو کسی کو تم نظر نہیں آنے چاہیے، نہ کسی کو اس بارے میں خبر ہونی چاہیے۔ اس ظالم کی بات سن کے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ صفدر کے بیٹے کی بات کر رہا ہے۔ اس کے سارے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی تھی، اس کے دائیں ہاتھ پر درد شروع ہوا تھا۔ اس کو صفدر کی وہ آنسو یاد آنے لگے تھے جو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ درد ابھی تک کندھے تک پھیل گیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے خود کو گھسیٹتے ہوئے سڑی کی راہداری سے باہر نکال گئی تھی اور دیوار سے ٹیک لگائے اپنے بائیں کندھے کو ہاتھ سے پکڑ گئی تھی۔ درد مزید پھیلا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف زمین پر گرنے لگی تھی۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ سیڑھیوں سے نغمہ واپس نیچے کی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا موبائل کچن میں رہ گیا تھا۔ وہ جیسے نیچے اتری اس نے ماں کو زمین پر گرے دیکھا۔ اماں جان! وہ چیختے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئی۔ ماں کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ سیدھا کرنے لگی۔ اماں جان میری طرف دیکھیں۔ وہ اس کے چہرے کو تپتپا رہی تھی۔ ماں آنکھیں کھولے۔ اس کی آواز صدمے سے بند ہونے لگی تھی۔ نورین بیگم کا جسم سر درد ہو رہا تھا۔ بھیا! اس نے روتے ہوئے چیخ کر آواز لگایا، پلیز کوئی آ جائے، ابا کو بلائے۔ وہ زور زور سے چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بہت سارے ملازم اکٹھے ہو گئے تھے۔ عثمان بھی سڑی سے نکلا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ ابا ابا دیکھیں ماں کو کیا ہوا ہے، پلیز انہیں اٹھائیں، یہ تو بھی ٹھیک تھی، کچھ نہیں ہوگا اسے، تم اٹھو۔ وہ اس کے سر کو اس کے گود سے ہٹانے لگا۔ اس کو اٹھا کے وہ گاڑی میں ڈال گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے بے حال حالت میں نغمہ بھی اسی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی۔ تیزی سے وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ نغمہ بار بار کبھی اس کے ہاتھوں کو سہلا رہی تھی، کبھی چیخ کر اس کو بہلانے لگ جاتی تھی۔ کچھ دیر میں ایک ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ نورین بیگم کو ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈ بھی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ہر 10 قدم کے فاصلے پر گارڈ کھڑا دکھ رہا تھا۔ نعمان بھی آتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو عثمان نے فون کر کے اطلاع کر دیا تھا۔ وہ بہن کے پاس آیا تھا، سیدھا اس کو گلے لگا گیا تھا۔ نورین بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ابھی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ عثمان اپنی مرتر گشت میں لگا ہوا تھا۔ وہ جو دوسروں کے بارے میں غلط کر رہا تھا، خدا نے اس کا حساب شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر CUI سے باہر نکل گیا تھا۔ تینوں اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر میری ماں کیسی ہے؟ نعمان سب سے پہلے پوچھنے لگا۔ نعمان بھی خاموشی سے آنسو بہا کے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ عثمان بھی خاموش چہرے کے ساتھ ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر ان تینوں کو ایک بار دیکھتے ہوئے نعمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر سر نیچے کر کے چلا گیا۔ کیا خبر سنائی تھی اس نے؟ ان کو تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا اور قیامت ان کے سروں پر کھڑی تھی۔ ان کے پیروں سے تو کسی نے نرم بستر کو کھینچ لیا تھا۔ اب ہر طرف سے صرف آگ دکھ رہی تھی۔ آج ان سے ماں کی شفقت جا رہی تھی۔ ایک سایہ درخت ان کی زندگیوں سے کٹ گئی تھی۔ نغمہ اپنے ہوش و حواس کھو گئی تھی۔ نعمان اس کے بے جان وجود کو سنبھال کر وہاں سے ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ عثمان دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ہر کوئی اپنا غم منڈا رہا تھا۔ اگر وہاں پر اس کی وجہ سے کوئی ماتم کر رہا تھا، کسی کا گود اس کی وجہ سے اجڑا تھا، کسی کے بڑھاپے کے سہارے کو توڑ دیا گیا تھا، تو یہاں پر بھی ظالموں کا گھر اجڑ رہا تھا۔ اس کے بھی بچے ایک ماں سے محروم ہو گئے تھے۔ کتنا صاف ہے، اللہ کا انصاف جاری ہے۔